آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ ساری کی ساری گفتگو دراصل ایک بڑے اہم نقطے کے حوالے سے، اور وہ نقطہ جو ان سے ہے وہ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. یہ بڑی واضح آیت ہے، اور شکر کے حوالے سے بے شمار قرآن میں احکام، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ شکر گزار بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے. یہ جو جگہ جگہ احکام ہیں حدیث میں، قرآن میں، کہ آپ شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے میں اور دوں گا. بے شک خزانوں کا مالک اللہ خود ہے، کائنات کا مالک خود ہے. آج تک اس دنیا پہ جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں ان بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ خود ہے. سلطانوں سے سب سے بڑا سلطان وہ ہے. وہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی میں سلطان نصیرہ ہوں، یعنی سب سے طاقتور سلطان ہوں. اس کائنات میں اتنا طاقتور سلطان، اتنا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ. میں پوری کائنات کا، خزانوں کا، چیزوں کا، اسباب کا مالک ہوں. قوانین کو بنانے والا میں ہوں. ساری آسانیاں، رحمتیں، قوانین فطرت، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گہرے سمندر میں نے بنائے ہیں. تمہاری زندگی کے تمام جو اسباب ہیں پرورش کے، ماں کے پیٹ سے زندگی کے آخری سانس تک میں پیدا کرتا ہوں. تم نے کھانا ہے، تمہیں زندگی میں خوراک مل جاتی ہے، تمہیں سانس چاہیے آکسیجن مل جاتی ہے، تمہیں جو کچھ چاہیے میں مواقع فراہم کر دیتا ہوں. لیکن ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں. جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق شکر کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات چھوٹی سی بتاؤں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے خود سمجھا نہ ہو یا پھر جو سمجھا ہو ہم اس سمجھ کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے ہیں. مثلا میں نے جیسے گاڑی چلانا سمجھا ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہوں. آپ جیسے ہانڈی پکا رہی ہیں آپ نے جیسا سمجھا ویسے پکا رہی ہیں. ایک کسی انگریز کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک بی بی مرغی کی پوری کھال نہیں، مرغی کی دو کھالیں ہوتی ہیں. ایک وہ کھال ہوتی ہے جو کھال جونسی آپ دیکھتے ہیں اس کے جو پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے، جو اس کے سارے اوپر کی کھال، ایک کھال ایک اندر ہوتی ہے. کبھی سجی لیں تو وہ دوسری کھال رہتی ہے. وہ کھال سمیت مرغی پکاتی تھی. تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی. دوبارہ انٹرویو لینے والا پیچھے گیا، ماں کو ڈھونڈا کسی اور ٹاؤن میں، پتہ لگا، ماں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی. انہوں نے وہ نانی کو ڈھونڈا، نانی نے کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی، اور لکیلی پرنانی موجود تھی، لکیلی. تو پرنانی کے پاس گئے تو انہیں جا کے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے. تو بے شمار چیزیں ہم نے جیسے سیکھی ہوتی ہیں ویسے ہی ہم کئی نسلوں میں کرتے جاتے ہیں. سمجھانا مقصد یہ شکر گزاری کا ہمارے ذہن میں تصور کیا بیٹھا ہے ذرا سنیے گا. جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جواب ملتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر 101 بار پڑھ لیں. اچھا جی، یا کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ شکر ہے بس. یہ بڑا کامن سا جواب ہے. کی وجہ لنگ رہی؟ با اللہ کا شکر ہے جی. آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں اور آواز کیا نکل رہی ہے؟ با اللہ کا شکر ہے جی، لنگ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ گزر رہی ہے بس، جو جڑا سا یہ چنگا ہے، شکر ہے اللہ کا. یہ ایک کامن جملہ ہے جو آپ کو شرقن غربن ہر طرف ملے گا، شمال جنوب ہر طرف یہ لوگ کہتے ملیں گے. آپ کے مطابق یہ صرف تسبیح پڑھ لینا شکر ہے؟ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے تم بہت اچھے ہو، کہنا ہے، اور آپ محسوس نہیں کر رہے وہ اچھا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے 101 بار کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، ادھر ادھر بھی دیکھی جا رہے ہیں بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو. کیا وہ محسوس کرے گا کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہو؟ اور ایک ہے کہ آپ نے دل سے محسوس کیا، آپ نے اسے ساتھ لگایا اور کہا تم بہت اچھے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اس بات کا اثر زیادہ ہوگا. میرا سوال ہے، میرا خیال ہے دوسری بات کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ سچ پہ مبنی ہے. اس میں آپ نے 101 بار نہیں بھی کہا لیکن آپ نے محسوس کرایا کہ ایسا ہے. یاد رکھیے گا
شکر گزاری محسوس کرانا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. شکر گزاری زبان سے نہیں ہے, آپ کی حرکتوں سے ہے, آپ کے ایکٹ سے ہے, آپ کے احساسات سے ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال لیجیے گا, بڑے دھیان سے یہ بات, اب نقطہ سمجھا رہا ہوں اس طرف آنے لگا ہوں. ایک بندہ ہاتھ کا تنگ ہے, بانٹتا نہیں ہے, کہتا شکر بڑا شکر ہے جی, مال اکٹھا کیا ہوگا. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کنجوس انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے, مجھے بتا رہے, وہ آرمی میں تھے, تو وہ ریٹائر ہو گئے, بڑا انہوں نے زندگی میں جو کچھ کمایا تھا ایک پینی نہیں خرچی. چند دن پہلے ان کے گھر چوری ہوئی, چور بغیر گنے سارا کچھ لے گیا. یعنی سارا مال جس پہ وہ ایسے جم کے بیٹھے ہوئے تھے, چور آیا, اس نے گننے کی زحمت نہیں کی کہ گن کے لے کے جاؤں, وہ تو گن کے رکھا ہوا تھا, اس نے بیگ میں ڈالا لے گیا, کہتا گھر جا کے گنا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہم جتنا مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو کچھ اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں ہمارا ہے, غور کیجئے گا کہ یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو. اب جب یہ عادت ہم میں نہیں ہوتی تو وہ مرغی والی مثال ذرا سامنے رکھ لیجئے گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, میری ماں کرتی تھی. وہ کیوں کرتی تھی, میری نانی کرتی تھی. نانی کیوں کرتی تھی, کیونکہ پڑنانی کرتی تھی. یہ ساری عادات نسلوں میں چلی جاتی. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے نسلوں میں یہ سرایت کرتے چیز دیکھی. میرے گاؤں میں نا آنٹی بیٹی جانتی ہیں, وہاں ال چلتی ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان کا نام ہوتا ہے اسے ال کہتے ہیں. ال, ٹھیک ہے جی. جیسے میری ال ہے قاضی شان ہے, ہم سید ہیں, تو وہ قاضی جو ان سے ہمارا کو بڑا بوڑھا ہوگا تو وہ قاضی شانے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اس طرح ایک پوری کی پوری جو ان سے ہے وہ ال ہے, انہیں کہتے ہیں گاندھی. اچھا, میں نے اپنے فادر سے پوچھا انہیں گاندھی سارے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کنجوس بڑے. جیسے گاندھی کی ایک چڈی ہوتی تھی اور وہ بڑا ایک یعنی کہ برے حالات میں رہتا تھا, بالکل ویسے یہ برے حالات میں رہتے, مال جمع کری جاتے. ان کو گاندھی کہتے ہیں سارے نسلوں کو. زندگی میں یاد رکھیے گا اللہ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملنا ہے, بڑھ چڑھ کے ملنا ہے. اللہ نے آج ہی ایک لمحے کے لیے سوچیے گا, جو جو نوازشیں کی ہوئی ہیں, جو جو آسانیاں کی ہوئی ہیں, انہیں بانٹنا شروع کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, اپنے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ اس کو ضرور دیں جو محروم ہے. اچھا, اگر اللہ نے رزق دیا ہے, خدا کے لیے اپنے رزق میں ایک بندہ یا دو بندے ضرور شامل کریں. ایسے بندے شامل کریں جو آسانی میں نہیں ہیں, جن کے پاس رزق کی تھوڑی سی تنگی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم صدقہ کرنے لگے ہیں تو 1100 روپیہ کس کو دیں؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی ہم یہ 1100 روپیہ 1100 بندوں میں بانٹ دیں. آپ کو سمجھ یہ نہیں, 1-1 روپیہ. میں کہتا ہوں یار 1 روپے کی تو کینڈی بھی اچھی نہیں آتی. اچھا, میں نہیں کہہ رہا کہ 1100 نہ بانٹو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1100 کسی ایک کو دو تاکہ اس کی ایک ہانڈی تو اچھی پک سکے. بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ ہم کسی کی زندگی میں اتنا تھوڑا فرق ڈالتے ہیں, فرق نہیں پڑتا, بجائے یہ کہ کسی ایک کی زندگی میں ہم تھوڑا بہتر فرق ڈال دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے قربانی ہے 1-1 بوٹی بانٹ سکے, 1 بوٹی کسی کا کیا بننا ہے؟ آپ تھوڑوں کو بانٹ دیں, لیکن بانٹیں اچھا, آپ کا تھوڑا حوصلہ بڑھے. یاد رکھیے گا انسان مال بڑھنے سے بڑا نہیں ہوتا, حوصلہ بڑھنے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ جب تک آپ میں یہ خیال ماؤں میں نہیں آتا نا, بچوں میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا سخی ماں کا بچہ سخی ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا بچہ کتابیں پڑھ کے سخی ہو جائے کہ جی سخاوت کی برکات 3 مضامین پڑھے ہیں بچہ سخی ہو گیا, کبھی نہیں ہوگا. نمبر اچھے لے لے گا, 10 میں سے 10 مضمون میں آ گئے. جب تک اس نے ماں کو دیکھا نہیں ہے نا کہ ماں سخی ہے, جب تک اس نے گھر میں دیکھا نہیں ہے نا کہ یار پیسہ, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا, بندہ پیسہ اس کو دیتا ہے جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہم پیسے کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پیسہ قیمتی ہوتا ہے, پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے, بندہ دوبارہ. لوگوں کو میں نے سسکتے دیکھا ہے کہ بچے دوائی نہیں پلاتے, میڈیسن لا کے ابا کو نہیں دیتے, کیونکہ بچوں کو سکھایا یہ پیسے بچا رہے ہیں, دوائی نہیں لے آنی. وہی غلطی اپنے کام آ رہی ہوتی ہے. یقین کریں میں نے وہ سینز کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے دیکھے.
کفن کے ٹائم پہ, خریدنے کے ٹائم پہ بچے ادھر ادھر ہونے لگ پڑتے ہیں کہ پیسے خرچنے پڑیں گے. خدا کی پناہ ہے, وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی بچوں کی تربیت کی نہیں ہے کہ خدا کے بندو یار تھوڑی سی کسی کی مدد کر دینی ہے, کسی کے کام آ جانا ہے. تو جب اپنے کفن کی باری آئی یا اپنی باری آئی تو کیا ہوا؟ حوصلہ اتنا کم تھا کہ اپنے کفن کی دفعہ بھی صدقے زکوٰۃ کی ضرورت پڑ گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدے کو سامنے رکھیے. وہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو, میں تمہیں اور دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں اور آئیں, جو چیزیں بڑھانا چاہتے ہیں, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں بڑھ جائیں, خدا کے لیے ان چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیں. کبھی جمع کرنے سے نہیں بڑھتا, بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے. آسانی ہے, آسانی بانٹیں. اللہ نے اچھی اگر انکم ہے اس میں سے تھوڑی سی انکم دوسروں کو دینی شروع کر دیں. اللہ نے علم دیا ہے, علم بانٹنا شروع کر دیں. ہمارے ادھر مدر کلب میں ایک مدر ہوتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. ہم نے چند دن پہلے تمام گرلز کی اس برانچ میں بھی اور ٹیچرز کی بھی ان کے ساتھ میٹنگ کروائی ہے. وہ ماشاءاللہ ادھر ہی بیٹھی ہوتی تھی, ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ اللہ انہیں یہ سعادت دے گا. انہوں نے عالمہ کا کورس کیا, علم بڑھا, وہ اب علم سکھاتی ہیں. انہوں نے بچیوں کا ایک لیکچر کیا, بچیوں کے ساتھ ٹیچروں کو بٹھا کے ایک لیکچر دیا جو بیسک احکام ہے عورتوں کے لیے. اس حوالے سے جو چیز آپ کی بڑھ رہی ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں, اور جس چیز کو اگلا جملہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی بانٹنا شروع کر دیں. مجھے لوگ کہتے ہیں سر تنگی بڑی ہے, بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں سے بانٹنا تو شروع کرو, یہ سرکل چلے گا. وہ کہتے ہیں ہے ہی تھوڑا, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہی بانٹ دو, تھوڑا سا ہی بانٹ دو. وہ کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ رابعہ بصری جون سی ہیں, فقیر آتا ہے ایک روٹی دے دیتی ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے, مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو گزرتی ہے, تو ایک ساتھ والے گھر سے ایک لڑکی آتی ہے 3 روٹیاں لے کر, آگے کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے پکائی تھی آپ کو, آپ نے کہا نہیں واپس لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. مہمان بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ 3 روٹیاں آئی ہیں, ضرورت بھی ہے, ایک ہی روٹی پڑی تھی دے دی ہیں انہوں نے, اور 3 روٹیاں آئی ہیں واپس کر دی ہیں, بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد 4 آئیں, کہیں سے 5 آئیں, آخر کار 10 آئیں, وہ وصول کر لیا آپ نے. تو مہمان نے کہا آپ نے 10 ہی وصول کیوں کی؟ اس نے کہا میرے اللہ کا وعدہ ہے تم 1 2 میں 10 دوں گا, تو میں 3 پہ اکتفا کیوں کرتی. ہمارا ایمان اتنا کم ہوتا ہے, ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے دینا ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ علاقے کا ناظم دے دے گا, ہمیں یقین ہوتا ہے ڈی سی او دے دے گا, ہمیں یقین ہوتا ہے جناب سیٹھ دے دے گا. لوگ مجھے یقین کریں, میں کل پرسوں اپنی ٹیم کو میسج پڑھا رہا, مجھے ایک میسج آیا ہوا کسی بندے کا, کسی ڈونر کا نام بتائیں سر, نام اور پتہ بتائیں. وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ میں اس کو, اور خدا کے بندو میں نے جواب اس کو دیا میں صرف ایک ڈونر کو جانتا ہوں. کہتا کائنڈلی مجھے اس کا رابطہ نمبر بتا دیں. میں کہا اس کا نام اللہ ہے, اس سے بہتر ڈونر کوئی نہیں ہے. تم در در کے بیکاری بننے سے بہتر ہے اس کے دروازے پہ جاؤ. اور کیا خوبصورت واقعہ ہے یہ حسن بصری کے حوالے سے کہ درس دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, وہ کبھی نہ کبھی تمہاری سن کے کھول دیتا ہے دروازہ. تو ایک فقیر چھوٹا سا کھڑا ہو گیا, ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا حسن بصری یہ بتاؤ اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلا ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ کبھی وہ کھول دیتا ہے؟ وہ تو دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھا ہے, وہ خدا ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی نہیں ہے, اس کی شان کو گوارا نہیں ہے. وہ ایسی شان والا ہے, وہ دروازے کھلے, کوئی آئے تو صحیح. اب یہ ایمان میری بہنیں اگر یہ ماؤں میں نہ ہو تو بچوں میں نہیں جاتا. یہ اگر ماں میں نہ ہونا تو بچے میں نہیں جاتا. اور یہی وجہ ہے ہماری اس سوسائٹی میں شاید بجلی پانی گیس کی اتنی کمی نہیں, ایمان کی بڑی کمی. لوگ تھوڑے تھوڑے ایمان رکھے ہوئے ہیں, ایک جھوٹے پیر پہ یقین کر لیں گے, ایک جھوٹے تویز پہ یقین کر لیں گے, اللہ کی کتاب پہ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہوگا, اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. اس بات پہ یقین نہیں ہے. موڑا شریف کا پیر ہمیں کافی ہے. ہم جناب عجیب بیٹھے ہوئے, ہمیں جناب جو ان سے نا پیر صاحب کی تلاش ہے, بابے کی تلاش ہے جو ہمارے مسئلے حل کر دے. اللہ کہتا ہے میرے سے بہتر کوئی حل کرنے والا ہی نہیں ہے, تم مجھ پہ یقین کر کے دیکھو, میں وہ اسباب پیدا کروں گا تمہارے گمان میں نہیں ہوں گے. اچھا ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں, ہمیں کس پہ یقین ہے؟ وہ جو نیلے رنگ کا پیلا سا ونگا سا بابا ہے جو خود نفسیاتی مریض ہے, اس پہ یقین ہے.
میری بہنوں یاد رکھیے گا, اگر ماں کا توکل جون سا ہے اللہ پہ ہوگا تو اولاد کا توکل بھی اللہ پہ ہوگا. بچے ماں سے خوراک لیتے ہیں, بچے ماں کی گود میں پلتے ہیں. یاد رکھیے گا بچہ, ماں اگر قرآن پڑھ کے بچہ پیٹ میں پال رہی ہو تو پھر غوث اعظم بنتا ہے, پھر بات بنتی ہے. ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس, ہم نے اس بات پہ بھی کام کرنا ہے, ہم نے سخی بننا ہے. اپنے گھر کی چھت کو آباد کیجئے, پرندوں سے تھوڑا سا باجرہ ڈال دیا کریں. گھر کے وہ ٹکر کو زمین پہ پھینکنے کی بجائے اکٹھا کر کے چھت پہ بچوں سے ڈلوایا کریں. کبھی کر کے تو دیکھیں. کبھی ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس کوئی ایسا بندہ جو طلبگار ہے بچے کے تھرو پلوائیں. کبھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے بیگ میں ایک ٹفن ایکسٹرا ڈال کے تو دیکھیں نا. کبھی بچے کو کہیں بیٹا ایک ایکسٹرا پینسل حال ہے جے کسی کو نہ ہوئی دے دی بیٹا, کدے دے دی. اس کو دینے کا حوصلہ تو آئے. وہ ساری زندگی ہم ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں, میں ٹفن پایا آپ پہ کھانا ہی, کسے نو نہ کھوائیں. اور بچہ اگر جھوٹے کبھی کہہ دے نا, کبھی ہو ہی جاتا ہے, ٹیچر کا بھی دل آ جاتا ہے, ٹیچر چاک ہی لیتی ہے, اور بچہ گھر جا کے جھوٹ کہہ دے کہ میرا سارا ٹفن ٹیچر نے کھا لیا, اگلے دن جنگ ہو جاتی ہے. یعنی تھوڑی دلی کی انتہا دیکھیں کہ ہم بچے کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ پتر ٹکر واسطے مر جانا ہی یہ زندگی. اور او کی کرے گا ہوں سن لو, وہ وڈیا ہو کے ایک بھائی بنے گا, او دا ویاہ ہوئے گا اور روٹی دی خاطر بڈھی نو چپیڑا مارے گا. آپ کو نظر نہیں آتے ایسے سماج میں؟ 100 روپے دی خاطر جڑا نا او کٹے گا پھڑ کے. اچھا وہ اینا کٹ دل ہوئے گا, ذرا دھیان نہ سننا, او 1200 دی کام والی نہیں رکھے گا, ملازمہ نہیں رکھے گا, وہ گھر والی نو کام والی بنا دے گا پھڑ کے. یہ ہماری سوسائٹی میں کامن رواج ہے. بجائے یہ مرد کے پاس مردانگی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے میرے قد کا نام, میری آواز کا نام مردانگی ہے, میرے چپیڑے مارنے کا نام مردانگی ہے. مردانگی کا مطلب عادات ہے, مرد والی عادات, ذمہ داری والی عادات. مرد کا نام انجن ہے, عورت تو ڈبہ ہوتی ہے. اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آتی ہے کسی کے گھر پلتی ہے, بھائی بہن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کے گھر جون سا وہ بچے پیدا کرتی ہے, ان کو پالتی ہے, پھر مر جاتی ہے بوڑھی مائی بن کے. لیکن اس عورت کو کوئی سنبھالنے والا تو مرد ہی ہوتا ہے. اگر وہ انجن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں, میں نے تو سچی بات ہے ٹریننگ میں ایسا کیا ہے, میلز کی, مردوں کی ٹریننگ, کمپنی کی ٹریننگ تھی, میں نے چوڑیاں جیب میں ڈالی ہوئی تھی, میں نے نکال کے کہا اس طرح سچی بات ہے خدا کے لیے اگر غیرت نہیں ہے پہن کے پھرا کرو. اگر تم ایک اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتے نا, اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے, تو خدا کے لیے چوڑیاں پہن کے پھرا کرو. پھر تمہارا حق نہیں ہے شادی, پھر تمہارا حق نہیں تم باپ بنو. اگر اللہ نے تمہیں خامند بنایا ہے, رعیت دی ہے, ذمہ داریاں دی ہیں, تو پھر قبول بھی کرو. اب سنیں, آپ میں سے شاید کوئی سوچ رہا ہوگا, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن شاید سوچ رہا ہوگا تو یہ تو میرے ساتھ بھی ایسے کچھ ہے, مثال ہے, کوئی ویڈیو میں شاید سوچے. اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں خدا کے لیے, پلیز اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں. میں 2 نسلیں پیچھے جاؤں تو جس گاؤں سے میں ہوں وہاں پر تو علم کا وجود بھی نہیں, علم کا خیال بھی نہیں ہے. میرے گاؤں کے اسکول غیر آباد ہیں, وہاں پر تو گائے بھینسیں بندی ہوتی ہیں, وہاں تو بچہ اسکول نہیں پڑھنے جاتا, تعلیم ہے ہی نہیں, شعور ہے ہی نہیں. وہ آج بھی بڑا پرانا گاؤں, جہالت سے بھرا ہوا گاؤں. وہاں سے اگر ایک نسل بدلتی ہے تو 100 نسلیں بدل جاتی ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو شاہکار بنائیں. یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, باحثیت مسلمان, باحثیت پاکستانی, باحثیت ایک اچھی ماں, باحثیت ایک اچھی شہری, باحثیت ایک اچھا فرد. اگر آپ نے اس سوسائٹی کو ایک اچھا بیٹا دے دیا ہے, ایک اچھی بیٹی دے دی, آپ کو اندازہ نہیں. کل میں گائناکالوجسٹ کو, ایک لیڈی ایچ ایس این میں ٹریننگ دے رہا تھا, میرا لیکچر تھا, ان کی MS میرے سے پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ میرا لیکچر رکھوایا ہوا تھا. میں انہیں ریکویسٹ کرتا, تمہیں کیا پتا جس کی لاش جا رہی ہے ابھی ایمبولینس میں, اس کے گھر کتنا کہرام بپا ہونا ہے. جا کے دیکھو نا, تم تو صرف پیک کر کے دے دیا نا سفید کپڑے میں, لے جاؤ اس کو, جا کے اس کو دیکھو یار, جس کے 6 بچے تھے, ایک ماں تھی چلی گئی ہے, اور تم نے آپریشن میں جو ان سا بلیڈ کروا دیا اس کو, تم نے دھیان نہیں کیا, تم چوئنگم کھا رہی تھی. خدا کے لیے احساس کرو. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ایک بچہ قابل بچہ بنتا ہے, کتنوں کی زندگی بچے گی. قرآن کی یہ بھی آیت ہے, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کی. تو وائس ورثہ بنا, جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایسا انسان بنائیں, وہ انسانیت کو بچائیں, قتل نہ کریں. آپ نے بچے کو مجرم بننے سے بچائیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کا خامن بڑا غصے والا ہے تو بچے کا مجرم بننے کا چانس زیادہ ہے. بچہ چیٹر بن جائے گا, بچہ ڈنڈی مارے گا, بچہ چوریاں کرے گا, بچہ ساری زندگی منافق رہے گا. آپ کو سائیڈ میں منافقت نہیں ملتی,
جا کے ڈھونڈیں اس منافقت کا پودا گھر سے لگا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ والدین نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ کہاں چلے گئے، خون کے اندر چلے گئے. خون جدا نہیں ہو سکتا، خون تو مل چکا ہے نا. وہ جدا ہونے کی بجائے جب وہ اندر لڑائی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رویوں میں منافقت آ جاتی ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، یار میں اچھا خاصا تھا، اس نے میرے سے برا کیوں کیا؟ او زورے والا گھر سے پودا لگا تھا، آپ تو اس کے پھل کو کھا رہے ہیں، پودے کی جڑیں کہیں اور لگی ہوئی ہیں. تو خدا را یہ آج کے لیکچر کو ضرور سوچئے کہ شکر گزار انسان کو اللہ نے نوازنا ہے. اپنے انداز سے، اپنے رویے سے شکر گزار بنے. رویوں سے ظاہر ہوتا ہے بندہ شکر گزار ہے. جو بندہ یاد رکھے گا ادب نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، احترام سے بات نہیں کر سکتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، جو رزق میں شامل نہیں کرتا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول کا جو بھی سچا عاشق ہے نا وہ سخی ہوگا. تنگ دل کا بندہ اللہ کے رسول کا، کیونکہ میرے رسول نے بانٹا ہے. میرے رسول کے صحابیوں نے دیے گل کر کے دوسروں کو کھلا دیا، خود جون سا ہے وہ بیٹھے رہے. میرے رسول کے صحابیوں نے زخمی حالت میں پیالے کیے، تم پی لو سارے شہید ہو گئے. جس رسول کے عاشق ایسے ہوں تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم مال کو جمع کرنے کو، اس کو اپنا سمجھنے کو، تھوڑ دلی کو، تنگ دلی کو، چیزوں کو چھپا لینے کو، جھوٹ بول دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں. معذرت کے ساتھ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ تو پھر اچھی بات تو نہ ہو. آخری گزارش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک درخت لگا ہوتا ہے، یہ بات دھیان سے سنیے گا. ایک درخت لگا ہوتا ہے، اس کی چھاؤں میں آ کے کوئی بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد اس کا پھل بھی کھاتا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے چھاؤں میں بیٹھ کے، بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے، اور کپڑے جھاڑنے کے بعد ایک بڑا مزے کا کام کرتا ہے، مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ درخت تھا، پھل تھا یا کوئی چیز تھی. یہ رویہ آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا. کیا لوگوں سے فائدہ لے لینا ہے، مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کہ یار یہ کس جگہ پہ میرے ساتھ کھڑا تھا یا کھڑی تھی. دوسرا رویہ سنیے گا. دوسرا رویہ یہ ہے، درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، چھاؤں لینی ہے، پھل کھانا ہے، پھر کلاڑی نکالنی ہے، اس کو کاٹنا شروع کر دینا ہے. یہ آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا رویہ. یہ ظالم لوگ آپ کو ملیں گے، جس سے فائدہ لیتے ہیں اسی کو کاٹنے لگ پڑتے ہیں. تیسری طرح کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کچھ بہتر ہیں. وہ کیا ہیں؟ کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو کتنا اچھا درخت ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ یہ درخت جو ان سے چھاؤں بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے. چوتھی طرح کے لوگ ولی ہیں. وہ کون ہے؟ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں اس درخت کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درخت اگر مجھے چھاؤں دے رہا ہے اور پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو بھی دے گا. تو اگر یہ درخت سلامت رہے گا تو کتنوں کو چھاؤں اور کتنوں کو پھل بنے گا، پھل ملے گا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ آخری والا بنائیں، جو قدر کریں ماؤں کی، جو قدر کریں استادوں کی، جو قدر کریں والدین کی، جو قدر کریں بزرگوں کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ گستاخی سے بات نہیں کر سکتا، صرف ایک یقین سے کہ میں نے آج تک جب کا وہ پیدا ہوا ہے اپنے والد سے اونچی آواز سے بات نہیں کی. میں اپنے والد کا ادب کرتا ہوں، اس لیے میرا یقین ہے کہ میری اولاد بھی مؤدب ہوگی. یاد رکھیے گا بچے نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے کرتا وہی کچھ ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارا ہے تو نہیں کرے گا، بڑا ہونے کی دیر ہے اس کا سریا نکل آتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. کیونکہ ابھی تو طاقت نہیں نا، ابھی تو پاکٹ منی دے دیں، ٹفن ڈال دیں، ذرا بڑا ہونے کی دیر ہے، کماؤ پوت بننے کی دیر ہے، مڑ کے نہیں دیکھتے بچے. میں نے دیکھے ایسے بڑے بچے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہی وہ پرفارم کرنے لگ پڑتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ آج کے لیکچر میں صرف اتنی سی بات پک کر لیجیے گا، اگر سخی ماں ہے تو سخی بچہ ہوگا، اور اگر سخی ماں ہے اور سخی بچہ ہے تو اللہ بہت نوازے گا، اللہ بہت دے گا. اللہ ان کو بہت دیتا ہے جو سخی ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دیتے ہیں، جو چھاؤں دار درخت بنتے ہیں، جو پھل دار درخت بنتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ نے آج تک اس کی توڑ نہیں نبھائی جو پھل دار درخت کو کاٹتا ہے. من ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. جہاں سے فائدہ لیا ہے، جہاں سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، اس جگہ کے شکر گزار بنے. میں یہ بھی کہوں گا کہ آج ہی آپ کے کم از کم گھر جاتے ہوئے آج سے انداز تھوڑے سے ضرور بدلیں، اپنے تھوڑے کاموں سے. آج بچوں کے ساتھ مل کے پرندوں کو پانی تو ڈال لینا تھوڑا سا. ایک اپنے گھر کا ٹوٹا سا برتن، پرندے نہیں دیکھتے ٹوٹا برتن ہے، انہیں بھوک لگی ہوتی ہے، انہیں پیاس لگی ہوتی ہے. اب تھوڑی سی وہ جو روٹی بچی ہوئی ہے، تھوڑا سا باجرہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ خدا کے لیے اپنے چھت پہ ضرور رکھیں، بچوں کے ساتھ مل کے رکھیں، وہ سیکھیں گے آپ سے. آج کوشش کریں کہ آج کسی کام والی ہے، کوئی ملازمہ ہے، کوئی محلے میں ایسا صفائی والا ہے، اپنی روٹی میں اس کو شامل کریں.
میرا وہ کوڑا لینے آتا ہے یہاں، رحمت ہے میرا خیال، میں رحمت کو جب میں ملوں تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ رحمت چائے پینی ہے؟ کوڑا لینے آتا ہے، کہتا ہے ہاں صاحب اگر پلا دے تو میں پی لوں گا. میں کہتا ہوں کیک بھی کھا لو پھر صاحب. پھر میں اسے آرام سے بٹھا کے ایک گلاس پانی، چائے اور کیک سرو کر دیتا ہوں. یقین کریں آپ اس کی ذرا خوشی دیکھیں، پورے دن کی تھکاوٹ اس کی اتر، پھر وہ جاتے جیسے ایسے سلام کیوں نہ مجھے کرے، اس کی محبت ہے، کیونکہ اسے محبت ملی ہے، اس نے ایسے کر کے سلام کرنا. بڑے سیٹھ گزرتے ہوں گے ادھر منہ کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے تو پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے میں بھی ہوں. کبھی چھوٹے کو عزت دے کے دیکھیں، اس کی پنجابی میں کہتے ہیں اس کی آندریں آپ کو دعا دے گی، دل نہیں دعا دے گا، اندر سے دعا اس کے نکلے گی کہ اے میرے اللہ اگر یہ مجھے عزت دے رہا ہے تو بھی اسے عزت عطا فرما. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی.